صرف تم بائی لائبہ میری ایپیسوڈ 3۔ اذلان میری بات سنو۔ شعیب آگے بڑھے لیکن اذلان پیچھے ہٹا۔ مجھے سارا سچ سننا ہے آپ لوگوں کے منہ سے۔ ماہنور ان تینوں میں بہت پریشان لگ رہی تھی، جیسے اسے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور شعیب نے ماضی کا قصہ شروع کیا جس میں ہر دکھ عیاں تھا۔ شعیب روتے رہے، بولتے رہے، اپنا ہر دکھ سب کو سناتے رہے۔ انہوں نے شروع کیا اپنی محبت سے، پھر اپنے عشق سے، اس کے بعد ان کو شانزے کے مل جانے کی خوشی، اس کے بعد ماں کی جدائی، پھر اذلان کا پیدا ہونا، پھر کاروبار میں دھوکا، چچا اور چچی کی وہ قیامت خیز موت، اس کے بعد مراد کی وہ چال جس نے بہت سی زندگیوں کو تباہ کیا، پھر اذلان کی موت، اور کیسے انہوں نے زکا کے بیٹے کو اذلان بنایا۔ سب کچھ بتایا۔ بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ حال میں صرف 2 لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں، ایک اذلان اور ایک ماہنور۔ سب تب متوجہ ہوئے جب ماہنور بے ہوش ہو گئی۔ اذلان نے اس کو اٹھایا اور سب ہسپتال روانہ ہوئے۔ ماہنور کو ڈاکٹر دیکھ رہے تھے اور اذلان باہر کھڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اگر میری ماہنور کو کچھ بھی ہوا نا، کچھ بھی، میں آپ تینوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اذلان نے شازیہ، شعیب اور زکا کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، شعیب نے کہا، بس کریں، اتنا پیار ہوتا آپ کو مجھ سے تو سچائی نہ چھپاتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، اب ماہنور کیسی ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ دیکھیں، ان کو کسی بات کا بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ بہرحال اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب اندر گئے۔ ماہنور بالکل خاموش تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بالکل چپ، اور سب پریشان تھے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ ماہنور کی آواز میں بہت درد تھا۔ اذلان اسی وقت کمرے سے چلا گیا۔ ماہنور چپ ہو گئی۔ اسی وقت شعیب کو کال آئی، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اگر ماہنور مجھ سے شادی نہیں کرے گی، صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، اس کو منا لیں، اور اگر وہ نہ مانی تو ٹھیک 5 منٹ بعد آپ کو میری لاش ملے گی۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ شعیب نے اسی وقت ماہنور کے آگے ہاتھ جوڑے۔ بیٹا پلیز شادی کے لیے مان جاؤ، نہیں تو اذلان خودکشی کر رہا ہے۔ اس کے بعد زکا نے بھی کہا کہ بیٹا مان جاؤ، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، پلیز مان جاؤ۔ تمہیں میری قسم ماہنور، مان جاؤ، شازیہ نے کہا۔ یعنی اب 4 زندگیاں ماہنور کے ہاتھ میں تھیں۔ اذلان نے چاقو اپنی نس پر رکھا کہ اسی ٹائم اس کا فون بجا۔ اس نے اٹھایا۔ میں ہوں ماہنور، جلدی واپس آؤ، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر خود کو کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اذلان سب کے سامنے تھا، سب خوش تھے کیونکہ آج رات ان کی مہندی تھی اور کل دونوں کا نکاح تھا۔ سب ماہنور کو لے کر گھر آ گئے۔ مہندی اذلان کے گھر میں تھی۔ گھر بہت پیارا لگ رہا تھا، اسٹیج کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ ماہنور اندر تیار ہو رہی تھی۔ اذلان پیلی قمیض پہنے، ساتھ میں سفید شلوار پہنے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ لڑکیاں ماہنور کو لے کر آ رہی تھیں۔ ماہنور نے بھی پیلا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ ماہنور کو آ کر جھولے میں بٹھایا گیا جس کو سجایا گیا تھا۔ سب لوگ آ رہے تھے، دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور رسم بھی کرتے جا رہے تھے۔ اذلان نے ماہنور کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پیلے پھولوں کے کنگن تھے، پیلا ہی مانگ کا ٹیکا تھا۔ سادگی میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اذلان کا دل کر رہا تھا وہ ماہنور کو بس دیکھتا ہی رہے، اس سے کبھی نظریں نہ ہٹائے۔ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا، شازیہ نے کہا اور خود ان کی نظر اتارنے لگی۔ ماہنور چپ سی بیٹھی تھی، اس نے ایک بار بھی اذلان کو نہیں دیکھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی ماہنور کو کمرے میں لے گئے۔ آج رات ماہنور لوگوں نے اذلان کے گھر رکنا تھا کیونکہ شادی کا فنکشن ماہنور کے گھر تھا، تو سارا فنکشن ارینج کرنا تھا، وہاں تیاریاں چل رہی تھیں، اس لیے رات ماہنور اذلان کے گھر تھی۔ رات کے 11 بجے تھے۔ ماہنور کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے کھڑکی کھول دی۔ نیچے کا منظر صاف تھا۔ حسن اگر مکمل حالت میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، سیاہ شوز،
سیاہ ویسٹ کوٹ اور گولڈن ٹائی میں اس کا سراپا دودھیا رنگوں کی وہ آبشار تھا جو اندھیرے غار میں سے نکلتی ہے اور سب کو منور کر دیتی ہے۔ سیاہ رنگ کسی پہ اتنا جچتا ہے، ماہنور کو یقین نہیں تھا۔ ماہنور کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اذلان کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ کون ہوگا؟ ماہنور نے سوچا۔ ارے نہیں جانو، بے فکر رہو، آپ کا محبوب زندہ ہے۔ اذلان ہنس کر کسی سے باتیں کر رہا تھا اور ماہنور کا دماغ تو جانو کے لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے غصے میں کھڑکی بند کی جس کی آواز صاف اذلان کو سنائی دی۔ اذلان نے موبائل کان سے ہٹایا تو اسکرین پر اذلان اور ماہنور کی منگنی کی تصویر تھی۔ اذلان تو ویسے ہی مذاق میں فون پر بات کرنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اس نے ماہنور کو کھڑکی پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ماہنور کو اتنی مرچیں لگ جائیں گی۔ تو گیا اذلان۔ اذلان اپنی بات پر خود ہنسا، ایک بار پھر نظر کھڑکی پر ڈالی، کچھ سوچا اور اندر چلا گیا۔ ماہنور صبح اٹھی، باتھ روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے چینج کیے۔ آج اس نے بلو کرتی پہنی اور نیچے پٹیالہ شلوار، سر پر دوپٹہ پہنا اور نیچے چلی گئی۔ سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اذلان بھی 2 منٹ بعد آ گیا تھا۔ اس نے آج آسمانی کلر کا شلوار قمیض پہنی تھی۔ شلوار قمیض میں وہ اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ماہنور دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آج تم دونوں کا نکاح ہے، شعیب نے کہا۔ ماہنور اور اذلان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نظریں پھیر دیں۔ ابھی اٹھو اور پارلر جاؤ تم ماہنور، تم دونوں کا نکاح جلدی ہوگا کیونکہ ہمیں ولیمے کی تیاری کرنی ہے، ہمارے مہمان آؤٹ آف کنٹری سے بھی آئیں گے، اس لیے اٹھو ابھی، چلو شاباش۔ سب ناشتہ کر کے اٹھے۔ ماہنور جا رہی تھی۔ رکو، اذلان نے کہا، ہمارے نکاح سے پہلے سارے گلے شکوے مٹا دو ماہنور، تو بہتر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نئے رشتے کی شروعات بالکل نئے سرے سے کریں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک ہو جائیں لیکن پھر بھی الگ رہیں۔ دونوں بات کر رہے تھے کہ زکا صاحب بلال کے ساتھ اندر آئے۔ بیٹا اذلان، اس سے ملو، یہ میرا بیٹا ہے بلال احمد۔ ابھی جو زکا صاحب نے انکشاف کیا تھا، اس نے ماہنور اور اذلان کی دنیا ہی ہلا دی تھی۔ اذلان بمشکل بلال کے بغل گیر ہوا۔ ماہنور کی حالت دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک شوق میں ہے۔ چلو آپ لوگ باتیں کرو، میں کام نپٹا کر آتا ہوں۔ تم زکا انکل کے بیٹے کیسے ہو؟ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، ماہنور نے کہا۔ میں نے یہ تو بتایا تھا نا کہ میرے والد مری میں ہوتے ہیں۔ اس دن اگر تم دونوں وہ تماشا نہ کرتے تو شاید میں تمہیں ابو سے ملا بھی دیتا۔ بلال نے کانٹ کھانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ چلو تم دونوں انجوائے کرو، میں جاتا ہوں۔ کیا سا طنز تھا بلال کے لہجے میں۔ بلال ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ تم اور بلال بھائی ہو؟ اذلان، میری زندگی تو تباہ کر دی تم دونوں نے، تم دونوں معافی کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر ماہنور باہر کی طرف بھاگی اور کار میں بیٹھ کر پارلر کے لیے روانہ ہو گئی۔ دل تھا کہ اذلان کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا اور دماغ تھا جو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یا مولا، ماہنور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس نے پاس رکھے گوگلز پہنے تاکہ اپنے دل کا حال کسی کو نہ بتا سکے۔ ماہنور کا دل کیا اب بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گھر اس کی لاش چلی جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماہنور پارلر پہنچی، اپنا بیگ نکالا اور تیار ہونے چلی گئی۔ اندر وہی لڑکی تھی، باتولی۔ آج بھی وہ ماہنور کے حسن کی تعریف میں اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ "Now see in the mirror," بیوٹیشین نے کہا اور ماہنور نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی خوبصورت! اس کے اپنے منہ سے پھسلا۔ ہاں، آپ واقعی اتنی خوبصورت ہیں، ورنہ اذلان تھوڑی ایسے ہی پاگل ہوا۔ ان کا تو ایک لڑکی کے ساتھ افیئر تھا۔ ماہنور کا دماغ اس کی اس بات پر کچھ وقت پیچھے چلا گیا۔ وہی اذلان کی رات والی بات۔ اوہ، تو اس کا مطلب اذلان ایک چھچھورا انسان ہے، ماہنور نے دل میں سوچا۔ اسی وقت اس کے واٹس ایپ پر ایک پک آئی۔ اس نے لوڈ کی۔ شاید نیٹ ورک سلو تھا، پک لوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بیوٹی پارلر سے نکلی اور کار میں بیٹھی۔ کار گھر کے پاس رکی۔ اذلان آج بھی اس کے لیے کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج ان کا نکاح تھا۔ ماہنور کو بھی نے بھی سفید ڈریس پہنی تھی جس پر بہت مہنگا اور نفیس کام ہوا تھا۔ ناک میں نتنی پہنے، ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن پہنے،
ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بالکل معصوم پری جیسی۔ اس نے کار سے نکلتے وقت موبائل دیکھا، پک لوڈ ہو چکی تھی۔ اذلان کی پک تھی کسی لڑکی کے ساتھ، نمبر بھی ان نون تھا۔ اب جس نے پک بھیجی وہ کیا چاہتا تھا معلوم نہیں، لیکن وہ جو بھی تھا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ماہنور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سامنے اذلان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماہنور کار سے نکلی، اذلان کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ کتنے برے ہو تم اذلان، نہ خود اچھے سے جیتے ہو نہ مجھے جینے دیتے ہو، وہ دل میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ تم نفرت کے قابل ہو، صرف نفرت۔ اذلان نے اپنا ہاتھ ماہنور کی طرف بڑھایا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ دونوں اندر کی طرف روانہ ہوئے۔ مولوی صاحب شروع کریں، زکا نے کہا۔ اذلان شاہ ولد شعیب خان، آپ کا نکاح ماہنور ولد مراد خان 25 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میری محبت سے تم جینا سیکھو گی، تمہیں جینا سکھانے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے، آخری الفاظ اس نے زور سے کہے۔ مولوی صاحب نے پھر سے وہی الفاظ دہرا کر پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، تمہارے ساتھ اچھا کرنے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اس بار بھی اس نے قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پھر وہی الفاظ دہرائے، تم میری وجہ سے ہنسنا بھول گئیں، تمہیں ہنسانے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اب کی بار اذلان نے ماہنور کو دیکھتے ہوئے کہا، ماہنور ولد مراد خان، آپ کا نکاح اذلان شاہ ولد شعیب ملک کے ساتھ 25 لاکھ حق مہر میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تم نے مجھے تڑپایا ہے اذلان، تمہیں تڑپانے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے، ماہنور نے کہا۔ مولوی صاحب نے پھر الفاظ دہرائے، تم نے مجھے رلایا ہے، تمہیں رلانے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایک الگ عزم تھا۔ اذلان اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پھر وہی الفاظ دہرائے، عشق عشق کر رہے ہو نا تمہیں عشق سے ہرانے کے لیے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اب کی بار ماہنور نے اذلان کو دیکھ کر کہا۔ ماہنور کی آنکھوں میں نفرت واضح تھی، لیکن اذلان کے پاس ویسی آنکھیں ہی نہیں تھیں جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کو دیکھ سکیں۔ اب شروع ہوگا اصل کھیل، یہ دل میں کہہ کر ماہنور نے پیپرز پر سائن کیا۔ اذلان نے دیکھا ماہنور نے سائن کے لیے پین رکھا تو پین پیپر کے آر پار ہو گیا۔ ماہنور نے پیپرز پر سائن کے ایسے نشان چھوڑے کہ وہ کبھی مٹا ہی نہیں جا سکتے تھے۔ سب نے دعا کی، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شازیہ ماہنور کے گلے لگی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کو اٹھا کر اذلان کے کمرے میں لے گئیں۔ پانی کے بہانے سے جو شازیہ گئیں اور پھر ایک واپس مڑ کر نہیں آئیں۔ ماہنور اکیلی تھی، کب کی؟ ماہنور کو اس ڈریس میں الجھن ہو رہی تھی، اس لیے وہ اٹھی اور ایک ایک کر کے زیور کو نفرت سے اتارتی رہی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ایک ایک چیز اپنی ناقدری پر رو رہی تھی۔ اس نے سارے زیور اتارے، اپنے اتنے سارے کپڑوں میں سے سب سے ہلکے کام والی ڈریس اٹھائی اور تبدیل کر کے آ گئی۔ بلیک کلر کی شلوار، اس کے اوپر براؤن کلر کی قمیض جس کا گلا کافی کھلا تھا اور اس کے کندھے نظر آ رہے تھے۔ وہ آرام سے آ کر لیٹ گئی اور اسے نیند آنے لگی۔ اگلے ہی پل دروازہ کھلا۔ اذلان سمجھ رہا تھا اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، لیکن اگلے ہی پل اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا جب اس نے ماہنور کو سوتا پایا۔ غصہ اس کو شدید آیا۔ اس نے جا کر ماہنور کو جھٹکا دیا۔ وہ شاید ابھی کچی نیند میں ہی تھی، فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اذلان نے سوال کیا۔ کیا ہے؟ مجھے الجھن ہو رہی تھی، میں نے اتار دیے۔ ویسے بھی میں نوکر تھوڑی ہوں جو تمہاری ساری رات تمہارے لیے بیٹھی رہتی۔ ماہنور نے دو ٹوک جواب دیا۔ اذلان نے ماہنور کو پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے دیوار سے لگایا۔ اب بولو، اتنا بول رہی تھی، اب بولو۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا انتظار کرنا فرض ہے تم پر، سمجھی نا؟ اذلان بالکل اس کے قریب تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں ماہنور کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نہیں ہوں تمہاری بیوی، سمجھے نا؟ اور نفرت کرتی ہوں تم سے، میں انتظار خاک کروں گی تمہارا، ماہنور نے سخت نفرت سے کہا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی
اور ماہنور کے لاکھ جتن کے باوجود وہ خود کو اذلان سے آزاد نہ کروا سکی۔ اذلان کو ماہنور چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر۔ وہ پہلے خود کو ماہنور میں شامل کر دینا چاہتا تھا تاکہ ماہنور اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ پھر اذلان نے اس کو آہستہ سے آزاد کیا اور چلا گیا۔ ماہنور وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ لعنت ہے تم پر ماہنور، ڈوب مرو تم، بڑے دعوے کیے تھے تم نے اور اب بیٹھ کر رو رہی ہو۔ اذلان جب واپس آیا تو ماہنور ابھی بھی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ بس کرو اور اب جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، رو رو کر کیا حالت بنا لی ہے۔ ماہنور غصے میں اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر آئی تو اذلان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ماہنور نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ یہاں آ کر سو جاؤ، اذلان نے کہا۔ نہیں، یہاں ہی ٹھیک ہوں، ماہنور نے جواب دیا۔ صحیح ہے، سوتی رہو، ویسے بھی وہاں چھپکلیاں بہت ہوتی ہیں، اذلان نے کہا، اور ماہنور نے جلدی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور اذلان سے بہت فاصلے پر سو گئی۔ اذلان مسکرایا، ڈرپوک کی ڈرپوک ہی رہنا، تم چپ کرو اور مجھے سونے دو۔ اذلان کو اس کی بات بری لگی۔ اذلان نے اس کو اپنی طرف کھینچا، وہ بیڈ پر اس کے پاس چلی گئی۔ زیادہ مستیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، زیادہ غصہ آ گیا نا مجھے تو بہت برا ہوگا، اور جاؤ وہیں جاؤ صوفے پر۔ اذلان نے غصے میں اس کو دھکا دیا، بیچاری بیڈ سے ہی گر گئی۔ ہاتھ پر چوٹ تو آئی لیکن وہ چپ چاپ اٹھی اور جا کر صوفے پر سو گئی۔ اب چھپکلیوں کے ڈر سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی سی نیند آتی، پھر چھپکلی کا ڈر تو وہ اٹھ جاتی۔ ساری رات ایسے ہی گزری اور وہ ساری رات اذلان کو مختلف القابوں سے نوازتی رہی۔ تم مزے سے سوئے ہو، میری نیند ہی حرام کر دی ہے۔ شاید پھر اسے بھی نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح اٹھی تو 3 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے شاور لیا اور نکلی تو اذان ہو رہی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور اپنی بڑی سی شال اوڑھی نماز پڑھنے لگی۔ اس نے سلام پھیرا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے دوران اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے دعا کی، جائے نماز رکھی تو دیکھا اذلان اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ایکس رے ہو گیا ہو میرا تو جاؤ نماز پڑھو، ماہنور نے اس کو کہا۔ ہاں ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، اذلان نے کہا۔ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماہنور کو پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ اذلان باہر آیا، برش اٹھا کر بال بنائے، سر پر ٹوپی پہنی اور نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ ماہنور نے اس کو بلایا۔ اذلان؟ جی؟ اذلان نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے قرآن پاک چاہیے، میں نے تلاوت کرنی ہے، ماہنور نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ رکو میں دیتا ہوں۔ اذلان نے اس کو قرآن پاک دیا۔ ماہنور بیڈ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اذلان بھی چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کو تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے ٹوپی اتار دی اور صوفے پر بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ کوئی اتنا معصوم! ماہنور کا چہرہ دھلا ہوا تھا، بالکل صاف سفید کپڑے کی طرح۔ ماہنور نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند کیا، دونوں آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر قرآن پاک کو رکھ دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی۔ اپنی شال اتاری، بالوں میں دوبارہ کنگھی دے کر آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیا، دوپٹہ گلے میں ڈالا، پنک لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل ڈالا، پھر مڑی، لیکن اس کے پیچھے اذلان تھا۔ اس نے اس کو دوبارہ آئینے کی طرف موڑا، اپنے کرتے سے ایک چین نکالی اور ماہنور کے گلے میں ڈال دی۔ چین میں اے اور ایم کے حرف لٹک رہے تھے جن کے درمیان میں دل بنا ہوا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اذلان نے کہا اور دور ہٹ گیا۔ ماہنور خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جائیں، اذلان نے کہا تو شازیہ مسکراتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے دونوں کو پیار کیا۔ چلو بچوں، ناشتہ تیار ہے، پھر تم لوگوں کا ولیمہ بھی ہے، شازیہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اذلان نے کہا چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، ماہنور نے کہا اور دونوں ہال کی طرف روانہ ہوئے جہاں زکا صاحب، شعیب اور شازیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ اذلان اور ماہنور بھی آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے اذلان بیٹھا تو ماہنور شازیہ کے پاس بیٹھ رہی تھی کہ شازیہ نے اسے ٹوکا۔ میں تمہارا شوہر ہوں کیا؟ جاؤ چپ چاپ اپنے شوہر کے پاس بیٹھو۔ اتنی عزت افزائی ہونے کے بعد ماہنور اذلان کے پاس بیٹھ گئی۔ اذلان نے شرارتاً اپنا کندھا ماہنور کے کندھے سے ٹچ کیا۔ ماہنور دور ہو گئی اور اپنی پلیٹ میں ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔ اذلان نے ادھر ادھر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ اس نے ماہنور کی پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ماہنور نے غصے میں کہا۔ کیا ہے؟ میں ناشتہ کر رہا ہوں، اذلان نے سادہ سے لہجے میں کہا۔
پتہ ہے کس کی پلیٹ سے کھا رہے ہو؟ ماہنور نے اپنی پوری بتیسی دکھا کر کہا جیسے کہہ رہی ہو تمہیں کھا جاؤں گی۔ ہاں تو تمہارا ہے، اذلان نے کہا اور مزے سے ایک نوالا منہ میں ڈالا۔ ہاں وہی کسی اور کا ناشتہ کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماہنور نے کہا۔ ارے اپنے بیوی کا کھا رہا ہوں، جب بیوی ہی میری ہے پھر ناشتہ کسی اور کا کیسے ہوا؟ اور ہاں تم سے شادی کی نا تبھی میری ساری شرم مر گئی تھی، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے اس کو اس جواب پر کوئی گولڈ میڈل ملے گا۔ ماہنور نے ناشتہ چھوڑا اور جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ ابھی ماہنور نے 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ اذلان نے اس سے گلاس چھینا اور وہیں پر ہونٹ رکھے جہاں سے ماہنور جوس پی رہی تھی۔ اذلان نے منٹ میں گلاس ختم کیا اور واپس رکھ دیا۔ ماہنور کی طرف دیکھا اور کہا اس طرح پیار بڑھتا ہے، بے فکر رہو۔ اور میں جا رہا ہوں، تم اپنی ڈریس جاؤ تیار کرو، 15 منٹ کے بعد آ جانا ورنہ پھر خود ہی گاڑی کا انتظام کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیاہ چشمہ پہنا اور کار کی چابی اٹھا کر ہاتھ میں گھماتا ہوا چلا گیا۔ ماہنور نے اپنا سر پیٹ لیا اور بجھے ہوئے دل سے کمرے میں آئی، اپنا اور اذلان کا ڈریس نکالا، بیگ تیار کیا، پھر نیچے اتر آئی۔ ماما میں اور اذلان جا رہے ہیں، ماہنور نے شازیہ کو بتایا اور پھر بیگ گھسیٹتی ہوئی کار کے پاس آئی۔ اذلان نے فوراً اس سے بیگ پکڑا اور گاڑی میں رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماہنور پیچھے بیٹھ رہی تھی تو اذلان نے اسے آواز دی، آگے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ ماہنور چاروں نچار آگے بیٹھی۔ اذلان نے کار سٹارٹ کی اور دونوں گھر سے روانہ ہو گئے۔ مین روڈ پر آتے ہی اذلان نے سانگ چلایا، میرے رشک کمر، اور سانگ چل رہا تھا اور اذلان ماہنور کو دیکھ رہا تھا اور وہ مکمل باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اذلان نے ماہنور کا ہاتھ کھینچا۔ ماہنور مکمل مڑ گئی تھی۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے اپنا چشمہ نیچے کیا، آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ گانے کے ان بولوں نے اذلان کے اندر آگ لگا دی تھی۔ ماہنور نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور واپس اپنی حالت میں آ گئی۔ زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کار چلاؤ سیدھی طرح، ماہنور نے اس کو ٹوکا، لیکن اذلان بھی اب سیریس ہو گیا تھا۔ دونوں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچے، وہاں بہت رش تھا۔ اذلان نے ماہنور کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ دونوں کا روم چینج تھا، دونوں الگ الگ چینجنگ روم میں گئے اور ڈریس چینج کی۔ اذلان کی ڈریس کریم کلر کی تھی، اس کو آج کرتا تھا، نیچے شلوار تھی، سر پر پگڑی پہنی ہوئی تھی، شہزادہ لگ رہا تھا آج تو۔ اس کے فرینڈ نے کہا، شکریہ جانی، اذلان نے کہا، اب تو چھچورے کام چھوڑ دے۔ اذلان شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ ہاں چھوڑ دوں گا، چپ رہ ابھی اور کچھ پک لے میری۔ یہ کہہ کر اذلان نے اس کو اپنا آئی فون دیا اور پھر وہ اذلان کی تصویریں لینے لگا۔ ماہنور کا پیچ کلر کا سوٹ تھا، نیچے گلابی رنگ کا لہنگا تھا۔ ماہنور نے بالوں کی سائٹ والی مانگ نکالی ہوئی تھی، ساتھ میں سائٹ مانگ ٹیکا بھی پہنا ہوا تھا، گلے میں موتیوں کی مالا اور کان میں بڑے بڑے جھمکے، وہ بالکل ایک حور لگ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بیوٹیشین نے پوچھا۔ ماہنور، ماشاءاللہ نام بھی آپ جیسا ہے، آپ اس ٹائم بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو، ماہنور نے کہا۔ پھر ماہنور نکلی اور اذلان بھی اسی وقت نکلا کمرے سے۔ اذلان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ماہنور نے بھی ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ بہت سے میڈیا والے وہیں پر موجود تھے۔ دونوں چلتے ہوئے کار میں بیٹھے اور ہال کی طرف روانہ ہوئے جہاں فنکشن تھا۔ ہال کے باہر بھی میڈیا والے تھے، وہ دونوں ساتھ میں آ رہے تھے، دونوں پر لائٹ پڑ رہی تھیں، دونوں نے سیم ٹائپ کی ڈریس پہنی تھی۔ ماہنور اگر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی تو اذلان بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہال میں کچھ لوگ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو کچھ لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے والدین نے ان کی نظر اتاری اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے انہیں دعائیں دیں۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا، دونوں کی بہت ساری تصویریں لی گئیں۔ اب دونوں پوز بنا بنا کر تھک گئے تھے، لیکن کیمرہ مین نہیں تھکے تھے۔ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے کہ بلال اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ مبارک ہو تم دونوں کو، بہت تلخ لہجے میں کہا گیا۔ خوش ہو نا تم دونوں؟ بلال نے کہا۔ ہاں ہم خوش ہیں، اذلان نے کہا۔ پھر ماہنور بولی، تم پر میں نے بہت بھروسہ کیا تھا، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے بلال۔
تو تم کون سا اچھی ہو؟ تم نے بھی تو دھوکہ دیا ہے نا مجھے، اور اپنے اس ازلان کے ساتھ عیاشیاں کر رہی تھیں۔ بس بلال، بہت ہوا، ازلان نے کہا۔ میری بیوی کی پاک دامنی کا سب سے بڑا گواہ میں خود ہوں۔ یہ کہتے وقت اس نے اپنا ہاتھ ماہنور کے بازو پر رکھا۔ ماہنور کے اندر ایک سکون کی لہر پھیل گئی۔ وہ کبھی ازلان کو تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے یہ ازلان شاہ؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ زندگی بھی بڑی عجیب ہو گئی تھی اس کی۔ جس کو چاہا وہ نہیں ملا، جو ملا تھا اس کو ماہنور نے چاہا ہی نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کی چاہ اور جو اس کی چاہ نہیں تھی، دونوں بھائی تھے۔ قسمت کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جائے معلوم نہیں۔ قسمت کے سب محتاج ہیں۔ ماہنور کی آنکھیں دکھ اور غم سے بھر آئیں۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کر دیا اور اپنی ہیل کو دیکھنے لگی۔ بلال کب کا جا چکا تھا اور ماہنور ماضی میں پھر گم ہو گئی۔ بلال پکڑو نا پکڑو! ماہنور آگے آگے بھاگ رہی تھی اور بلال اس کے پیچھے پیچھے۔ آخرکار بلال کی محنت رنگ لائی اور ماہنور کو بلال نے پکڑ لیا۔ اب بتاؤ کہاں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ بلال نے کہا۔ کہیں بھی نہیں، ماہنور نے شرارت سے کہا۔ وہ تو پتہ ہے مجھے، تم کہیں جا ہی نہیں سکتی، بلال نے کہا۔ وہ کیسے؟ ماہنور نے آنکھیں گھما کر کہا۔ وہ ایسے کہ میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ پھر تم کہاں جاؤ گی بتاؤ؟ بلال نے اسی کی طرح آنکھیں گھمائیں۔ ماہنور نے اسے دھکا دیا اور بھاگی۔ ایسے بلال احمد، ایسے میں تم سے دور ہوں گی، ایسے۔ ماہنور! ازلان کا بلانا اس کو ہال میں کھینچ لایا۔ ازلان، مما کو کہیں مجھے کمرے میں لے کر جائیں، میری طبیعت خراب ہے۔ ماہنور روحان سی ہونے لگی۔ اوکے، میں ابھی بلاتا ہوں۔ ازلان سٹیج سے نیچے گیا۔ شازیہ سے کچھ بات کی تو شازیہ اگلے ہی پل فوراً اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ مما بہت سر میں درد ہے میرا، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، ماہنور نے سر کو ہاتھ لگا کر کہا۔ اوکے چلو، میں تم کو کمرے میں لے جاتی ہوں۔ شازیہ نے ماہنور کو اٹھایا اور ساتھ لے گئی۔ ماہنور کی طبیعت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ شازیہ اسے سیڑھیوں کے پاس لے کر آئی۔ مما مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا، ماہنور نے کہا۔ شازیہ نے دیکھا اس کا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ اچھا تم رکو، میں ازلان کو لے کر آتی ہوں، وہ تمہیں لے کر جائے گا۔ اوپر مجھ بوڑھی میں تو اتنی جان نہیں ہے کہ تمہیں اٹھائے۔ یہ کہہ کر شازیہ وہاں سے گئی۔ ماہنور نے خود کو گرنے سے روکنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ ازلان نے اس کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے بال لٹک رہے تھے، اس کا دوپٹہ بھی۔ ماہنور مجھے پکڑ لو۔ ماہنور نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھوں کا گھیرا کر دیا اور پھر اس کو وہ اٹھا کر کمرے تک لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور بیڈ پر ماہنور کو لٹایا۔ اس کی ہیل والی سینڈلز اتارے، اس کے بعد اس کا دوپٹہ، پھر آہستہ آہستہ اس کا ایک ایک زیور اتار دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا، وہاں سے بلیک کلر کی کرتی اور جینز نکال کر لے کر آیا۔ الماری کے خانے سے ٹیبلٹ نکالی، ماہنور کے پاس آیا، ٹیبل پر پڑا پانی گلاس میں ڈالا اور ماہنور کو اٹھا کر بیڈ کے سہارے بٹھایا۔ ٹیبلٹ دی، ماہنور نے ٹیبلٹ کھائی اور پانی پی کر سو گئی۔ ماہنور تمہاری ڈریس نکال دی ہے، میں جا رہا ہوں۔ ڈریس چینج کر لینا یاد سے، کہہ کر ازلان واپس نیچے چلا گیا۔ کیونکہ سارے مہمان ابھی موجود تھے، شعیب اس کو باری باری مہمانوں سے ملوا رہے تھے، وہ بھی خوشی خوشی سب سے ملتا جا رہا تھا۔ ماہنور کو اب اپنا آپ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ڈریس تبدیل کی۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو واٹس ایپ پر کوئی میسج تھا جس میں ازلان کے خلاف آل فال لکھا ہوا تھا۔ ماہنور جلدی کھڑکی کے پاس گئی اور جلدی کھڑکی کھولی تو ازلان کو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا پایا۔ ماہنور کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور لڑکی نے ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ ازلان کے کندھے پر رکھا۔ ماہنور کا دل کیا ابھی جا کر اس کا ہاتھ توڑ کر اس کے دوسرے ہاتھ میں دے دے، لیکن وہ فی الحال بس غصہ ہی کر سکتی تھی اور وہ وہی کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، میں کیوں غصہ کر رہی ہوں؟ ازلان کے ساتھ لڑکی تھی ماہنور۔ اس کے اندر سے آواز آئی، ہاں تو ازلان لگتا کیا ہے میرا؟ وہ پھر بڑبڑائی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اندر سے پھر آواز آئی، ہاں تو؟ اس نے پھر کہا، تو یہ کہ وہ لڑکی تمہارے شوہر کو چھو رہی تھی۔ اس کے دل نے کہا، ہاں تو شوہر ہے تو کیا ہوا؟ پھر زبان نے حرکت کی، یعنی اب تم نے اس کو شوہر مان دیا ماہنور؟ اس کا دل شاید اس کو شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں صرف نام کا شوہر ہے وہ میرا۔ اب شاید وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی،
دل بھی بھلا کبھی سمجھا ہے؟ اور محبت کے معاملے میں تو دل کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ ہاں، اور نام کا شوہر ہے اور تم اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جل رہی ہو۔ اس بار تو دماغ بھی میدان میں آ گیا تھا۔ ہاں، میرا مطلب نہیں، میں کسی سے نہیں جل رہی، ماہنور نے کہا۔ اب کی بار وہ پھر کھڑکی کے پاس آئی۔ اذلان کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، اب وہ لڑکی نہیں تھی۔ ماہنور کو سکون ملا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی، لیکن اس کو اس لڑکی کی وہی حرکت یاد آئی تو اس کو پھر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے خود قاصر تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اذلان کا انتظار کرنے لگی۔ آج میں اس سے پوچھوں گی آخر یہ کون ہے جو اس سے چپکتی ہے، رشتہ کیا ہے اس کا اذلان کے ساتھ، بدتمیز لڑکی۔ اور اذلان وہ بھی چپ تھا، جیسے اس کی حرکت سے مطمئن ہو۔ اب وہ اذلان کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی نے 12 بجائے تو دروازہ کھلا اور اذلان بہت ہی اچھے موڈ میں اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں چابی تھی، اس نے ٹیبل پر رکھی اور ڈریسنگ روم میں گیا، اپنا سوٹ چینج کیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا ماہنور کے پاس۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ اذلان نے کہا۔ ویسی ہی جیسی تمہاری وہ فرینڈ تھی، ماہنور نے کہا۔ کون سی فرینڈ؟ اذلان نے ناسمجھی والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی جس سے ہنس ہنس کر باتیں کی جا رہی تھیں، ماہنور نے خفا ہو کر کہا۔ ارے وہی، تانیہ نام ہے اس کا، پتہ ہے پاپا کے فرینڈ کی بیٹی ہے وہ۔ میں اور وہ بہت اچھے دوست تھے، ساتھ میں پڑھے، ساتھ کھایا، ساتھ گھوما، انجوائے کیا۔ پھر جب بڑے ہوئے تو بابا نے کہا کہ اس سے شادی کر لو، لیکن تانیہ نے منع کر دیا۔ وہ کسی اور سے شادی کی خواہش مند تھی اور میں نے بھی اس کو زور نہیں دیا۔ بٹ شکر ہے اس کے بعد ہماری دوستی نہیں ٹوٹی۔ ہم جیسے دوست تھے ویسے ہی رہے، نہ وہ بدلی نہ میں۔ بس ہمارے پیرنٹس دور دور ہونے لگے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن سب بیکار تھا۔ میں نے بابا کو کہا کہ مجھے اور تانیہ کو ایک دوسرے سے الگ نہ کریں۔ اب بھائی دیکھو، دوست بھی تو بہت مشکلوں سے ملتے ہیں۔ مجھے بھی ایک عدد مل گئی تھی اور بابا اپنی ضد پر تھے کہ تم شادی کرو۔ یقین جانو، پتہ نہیں کیسے ہم ابھی تک دوست بنے رہے اور ابھی تک ہیں۔ آج بھی وہ آئی تھی مبارکباد دینے۔ سچی پوچھوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اذلان اب سیدھے ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ماہنور کو تو اس کی باتوں نے آگ ہی لگا دی تھی۔ اس نے غصے میں اذلان کا گریبان پکڑا اور کہا، بتاؤ کس کس کے ساتھ تمہارے افیئر ہیں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اذلان نے ماہنور کے ہاتھ پکڑے جو اس کے گریبان پر تھے۔ ماہنور، میری بات دھیان سے سنو، تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے میں نے پیار کیا ہے، اور تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنے سے اچھا ہے میں خودکشی کر لوں۔ یہ کہہ کر اذلان وہاں سے چلا گیا اور ماہنور وہاں خاموش بیٹھی تھی۔ اذلان کمرے سے جا چکا تھا۔ ماہنور اندر اکیلی بیٹھی رونے لگی۔ کیوں کہا تم نے اس کو؟ تمہارا کیا کام؟ وہ جو بھی کرے وہ اس کی مرضی، تمہیں تو بس اس سے نفرت کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے۔ وہ جس سے بھی بات کرے، جس کو دیکھے، تم خود کو کیوں عزت افزائی کروا رہی ہو؟ وہ اذلان ہے ماہنور، اس کو کوئی بھی مل سکتی ہے، وہ تو ہے ہی بڑے بزنس مین کا بیٹا، اور تم تو ایسی شخص کی بیٹی ہو جو تمہاری ماں کو اکیلا چھوڑ گیا، جس نے اذلان سے اس کی ماں چھینی، جس نے شعیب سے اس کی بیوی چھینی، جو ساری خوشیاں چھین گیا۔ تو تم کس خوش فہمی میں ہو؟ کیا تمہیں پیار ملے گا؟ کیا تم خوش ہوگی؟ جس کے باپ نے سب کی آہیں لی ہوں، اس کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ بابا آپ بہت برے ہیں بابا، آئی ہیٹ یو سو مچ۔ امی صحیح کہتی ہیں، آپ باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ آپ دوسروں کی خوشیاں تو کھا گئے، لیکن جاتے جاتے میری اور امی کی خوشیاں بھی کھا گئے۔ بہت سے مرد دیکھیں، آپ جیسا کوئی مرد نہیں دیکھا مراد خان۔ ماہنور نے زور سے شیشے کی ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ آواز سن کر اذلان بھاگتا ہوا آیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ مجھے نفرت ہے تم سے اذلان شاہ۔ ماہنور کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اذلان کے گلے سے ایک جاندار قہقہا نکلا۔ اس نے ایک نظر ماہنور کو دیکھا جس کے ہاتھ سے خون پورے جوش و خروش سے نکل رہا تھا۔ ماہنور کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت، سنا تم نے؟ مجھے عشق ہے تم سے، عشق، سنا تم نے؟ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ کرتی رہو، بے انتہا کرو، بے سبب کرو، لیکن میرے عشق کے جنون کے آگے ہار جاؤ گی تم۔ دیکھ لینا، میرا عشق تمہاری نفرت جیسا نہیں۔
تم مجھے اور میرے عشق کو نظر انداز کر رہی ہو، کرتی رہو۔ ماہنور تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، کرتی رہو۔ تمہاری نفرت میرے عشق کے جنون کے سامنے ریت کے محل کی طرح بکھر جائے گی، دیکھ لینا تم خود۔ یہ کہہ کر اذلان نے کار کی چابیاں اٹھائیں اور گھر سے نکل گیا، لیکن وہ اپنا سحر چھوڑ گیا تھا جس میں ماہنور نہ چاہتے ہوئے بھی جکڑ گئی، بہت بری طرح سے۔ ماہنور چوٹ کو یکسر بھلا چکی تھی، یاد رہا تو اتنا کہ اذلان اسے کیا کہہ کر گیا تھا۔ کیا اذلان نے سچ کہا ہے؟ کیا وہ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کیا میں بھی اس سے پیار کرنے لگی ہوں؟ کیا واقعی میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے زیادہ ماہنور کچھ نہ سوچ سکی۔ دل تھا کہ اذلان کی باتوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اذلان جب گھر سے نکلا تو اس کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بجھ گیا تھا۔ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ کتنی اذیت ہوتی ہے جب آپ کا محبوب کہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جس سے آپ پیار کریں اور پھر اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے نفرت ہی نفرت ہو۔ آج اذلان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی اثنا میں اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنی کار کا رخ مسجد کی طرف کیا، مسجد گیا، وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آہستہ آہستہ تمام نمازی مسجد سے جانے لگے۔ وہ اکیلا تھا جو مسجد میں بیٹھا رہ گیا۔ جب مولوی صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ اذلان کے پاس آئے اور پوچھا کہ بیٹا سب خیریت ہے؟ اذلان نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اذلان کی آنکھوں میں صدیوں کی تکان تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنا دکھ ان سے کہنے لگا۔ میں بہت دکھی ہوں، اذلان نے کہا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے دکھی نہیں ہوتے؟ تم دکھی نہیں ہو، تم صرف اللہ سے دور ہو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ محرم کے رشتے میں نفرت کیسی؟ وہ رشتہ تو آسمانوں پر بنتا ہے۔ اس رشتے کو رب بناتا ہے، اس میں محبت بھی رب ڈالتا ہے، تو بھلا اس رشتے میں نفرت کیسے آئی؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ میری محرم ہے؟ اگر وہ تمہاری محرم نہ ہوتی تم یہاں خدا کے سامنے سجدے میں نہ ہوتے۔ محرم کا پیار ہی تو سجدہ کرنا سکھاتا ہے۔ اس کے پیار نے ہی تمہیں یہاں لایا ہے بیٹا۔ تم واپس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی ان کی بات میں۔ اذلان فوراً اٹھا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیا۔ اذان کی آواز پر ماہنور بھی اٹھی۔ اس کو لگا اس کا پورا جسم جل رہا ہو۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے چلی گئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا مانگے، کس چیز کی معافی مانگے، کس چیز پر روئے۔ وہ سب ہاتھ اٹھائے روتی رہی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اللہ سے کیا کہے۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تو اسے اذلان کا خیال آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ اس کو معلوم تھا ابھی آئے گا اذلان۔ کسی کے قدموں کی آواز آئی تو اس کے دل نے گواہی دی، یہ وہی ہے جس کے انتظار میں تم بیٹھی ہو۔ دروازے کا ہینڈل گھوما۔ ماہنور کی سانس تھمی۔ اندر آنے والا وہی شخص تھا جس کے لیے ماہنور بیٹھی تھی۔ اذلان نے دیکھا تو ماہنور اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان مسکرایا، دل میں بابا جی کو داد دی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اذلان صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز نکال رہا تھا۔ اذلان نے اس سے پوچھا، میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں نہیں، ہاں یا نہیں، کوئی ایک جواب دو نا، اذلان نے کہا۔ وہی جو آپ سمجھے، ماہنور نے جواب دیا۔ لیکن دیکھ ابھی تک اذلان کو ہی رہی تھی، ادھر آؤ، اذلان نے اسے کہا۔ میں؟ ماہنور حیران ہوئی۔ نہیں، تمہارے پیچھے دیوار ہے، اس کو بلا رہا ہوں، اذلان نے طنز کیا۔ ماہنور اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، اذلان نے کہا۔ ماہنور نے ہاتھ آگے کیا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قمیص کا آستین اوپر چڑھایا۔ ماہنور کے ہاتھ پر جگہ جگہ کانچ لگنے کے نشان تھے۔ اتنی کیئرلیس ہو تم، اذلان نے اس کو کہا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ پاؤں میں سادے چپل پہنے اور اٹھ کر الماری سے ٹیوب نکال کر لایا۔ ماہنور کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ دھو ادھر، ماہنور نے اس کو اپنا ہاتھ دیا۔ اذلان نے کریم لگایا۔ ماہنور کے منہ سے سسکی نکلی۔ کیا ہوا؟ جل رہا ہے؟ کیا زیادہ درد ہو رہی ہے؟ ہاں۔ اور پھر اذلان اس کے بازو پر کریم لگاتا جا رہا تھا اور پھونک بھی مارتا جا رہا تھا۔ ماہنور صرف اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا شخص ہے یہ؟ کبھی اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اسی کی ہو جاؤں۔
کبھی اتنا برا لگتا ہے کہ سب یاد آ جاتا ہے۔ او ہیلو، مجھے اتنا نہ دیکھو، نظر لگ جائے گی مجھے۔ اذلان نے جب اس کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو یہ جملہ کہہ ڈالا، اتنی خوش فہمیاں بھی اچھی نہیں اذلان شاہ۔ اذلان شاہ خوش فہمیاں نہیں پالتا، جانے اذلان۔ اذلان نے کہا۔ جانے اذلان لفظ میں جانے ایسا کیا تھا کہ ماہنور نے اپنا چہرہ نیچے کر دیا۔ لو ہو گیا۔ اذلان نے آخر میں پٹی باندھی۔ شکریہ، ماہنور نے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کون سی ڈریس پہنے۔ ریڈ فراک۔ اذلان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھا تو کہا۔ ماہنور نے وہی فراک اٹھایا اور چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے آئی تو آنکھوں میں کاجل ڈالا، ریڈ لپسٹک لگائی اور بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑ دو۔ اذلان بظاہر تو فون میں لگا ہوا تھا لیکن اس کا سارا دھیان ماہنور پر تھا۔ ماہنور نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ آپ چینج کر کے نیچے آئیں، میں جا رہی ہوں، امی کی پیکنگ میں مدد کرنی ہے اور تم بھی ماموں سے مل لینا، ماہنور نے جاتے جاتے اسے کہا۔ اوکے باس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور ماہنور نیچے چلی گئی۔ السلام علیکم امی، ماہنور نے ان کے کمرے میں جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرا بچہ۔ ماما آپ کی مدد کراؤں پیکنگ میں؟ ماہنور نے کہا۔ نہیں میں نے رات ہی کر لی تھی، بس تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، یہاں آؤ۔ ماہنور ان کے پاس گئی۔ دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو۔ ماہنور، اب اذلان تمہارا شوہر ہے، مجھے نہیں معلوم تم لوگوں کے درمیان پہلے کیا چل رہا تھا کیا نہیں، لیکن ابھی وہ تمہارا مجازی خدا ہے۔ بیٹا بھول جاؤ، سب کچھ معاف کر دو، جس نے جو کیا اب کھل کر جیو، اسے سمجھو اس نے جو کیا وہ انتقام میں کیا۔ اب تو تم اس کا پیار ہو اور ساتھ میں تم اس کی بیوی ہو، اس بات کو سمجھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اتنا اچھے سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، پلیز بیٹا میری بات مان لو، تم میری ایک ہی اولاد ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اذلان برا نہیں ہے ماہنور، صرف کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے۔ اب میں اور شعیب تو چلے جائیں گے، اب تم لوگوں کے ساتھ زکا صاحب اور بلال ہوں گے۔ ایک اور بات بولوں بیٹا، برا نہ ماننا پر ایک نصیحت کر رہی ہوں، بلال سے دور رہو، اس کا کردار مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے اتنی زندگی گزاری ہے بیٹا، مجھے پہچان ہے، بلال اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اگر کل کو تمہیں کچھ کہے بھی تو اذلان کو فوراً بتانا، اور بیٹا سب سے پہلے اذلان کا اعتماد جیتو۔ بھروسہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی رشتے میں، سمجھ رہی ہو نا؟ شازیہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ ہاں امی، آپ بے فکر رہیں، میں اب اذلان کے ساتھ اچھے سے رہوں گی، ماہنور نے کہا۔ شاباش میرا بچہ، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ شازیہ نے ماہنور کے ماتھے پر پیار کیا اور بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ ماہنور بھی ان کے پیچھے گئی۔ وہ اب پارکنگ ایریا میں آ گئے۔ وہاں شعیب اور اذلان پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے بیگز کار میں رکھے اور ایئرپورٹ چلے گئے۔ ماہنور اور اذلان نے ان کے ساتھ جانا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اذلان اب ماہنور کے پاس آیا۔ چلو اندر کھانا کھاؤ، پہلے ہی چوٹ لگی ہے تمہیں، اذلان نے فکر مند ہو کر کہا۔ اتنا پیار نہ کرو اذلان، نہ کرو، ایک دن آئے گا جو تمہیں افسوس ہوگا ان سب باتوں پر۔ ماہنور پلٹی، اپنے بھاری فراک کو ہوا میں لہرایا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اذلان کو ہکا بکا چھوڑ گئی۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ لگتا ہے دماغ کام نہیں کر رہا اس کا، اذلان نے کہا اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ماہنور ہال میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اذلان ناشتہ کر چکا تھا۔ اس نے جلدی برتن اٹھائے اور باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اذلان آیا تو اسے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ واہ، ہماری بیگم کام بھی کرتی ہیں؟ ہاں کرتی ہوں، الحمدللہ سارا کام کرنا آتا ہے مجھے۔ تم بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ ماہنور نے کہا۔ اذلان کو جھٹکا لگا۔ کیا کہا؟ یہ تبدیلی کب آئی بتاؤ ذرا۔ اذلان آپ بتائیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ورنہ مجھے بہت سے کام ہیں، اور انکل زکا بھی آ گئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ یہیں رہیں گے ہمارے ساتھ۔ ماہنور نے اذلان کو بتانا چاہا۔ ہاں، کیونکہ ان کی کمپنی نے کچھ پروجیکٹ ہیں جو ہم دونوں نے ساتھ مل کے کرنے ہیں۔ ویسے میں جا رہا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی، کیونکہ مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، کچھ میٹنگز کرنی ہیں، اس لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ اذلان نے پانی کا گلاس رکھ کر کہا۔ میں تو بور ہو جاؤں گی، پھر میں اپنی فرینڈ کو بلا لوں اپنے پاس، وہ آئے گی تو میں بور نہیں ہوں گی۔ ماہنور نے اس سے پوچھا۔ تم اسے بلا لو، اگر پارٹی وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی کرو، انجوائے کرو یار، اپنی لائف ہے۔ بتا دو ڈرائیور آ جائے گا۔
لینے تمہیں اگر وہاں جانا چاہتی ہو تو وہاں چلی جاؤ، یا وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا چاہتی ہے تو یہاں آ جاؤ، ہیو فن، اذلان نے کہا۔ تھینک یو اذلان، ماہنور نے کہا۔ یور ویلکم، اور اب اچھی بیویوں کی طرح مجھے گیٹ تک چھوڑنے آؤ گی نا؟ ہاں آپ چلیں، ماہنور نے کہا اور اذلان کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اذلان کو دروازے تک چھوڑا، اللہ حافظ کہا اور اندر آ کر ایک ایک چیز پر دھیان دیا تو ہر چیز صحیح تھی، لیکن کچھ وقت سے صفائی نہیں تھی تو ہر چیز کی چمک مدھم ہو چکی تھی۔ پہلے وہ اپنے کمرے میں گئی، اپنی ڈریس اتاری اور سمپل سی ڈریس پہنی۔ باہر جا کر اس نے جھاڑو اٹھایا اور کام میں لگ گئی۔ ہر چیز کو اچھے سے اس نے صاف کیا۔ پھر اس نے زینب کو کال ملائی۔ کیسی ہو ماہنور؟ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا، تم کہاں چلی گئی تھی یار؟ زینب بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماہنور، تم اپنا بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے بنا مزہ نہیں آتا، جلد آ جاؤ یار میرے سسرال میں بھی، میں بھی اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ ماہنور نے کہا اچھا تم بھیجو ایڈریس، میں ابھی آ جاتی ہوں آدھے گھنٹے میں۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ماہنور نے اس کو ایڈریس بھیج دیا، پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے ہی گھنٹے میں زینب بھی آ گئی۔ دونوں دوستوں نے بہت انجوائے کیا، بچپن کی باتیں کی، پھر کالج، اس کے بعد یونیورسٹی۔ ہاں تمہیں بتانا تھا، کل یونی آ جانا اپنی ڈگری لینے، وہ اپنے سارے ڈاکیومنٹس بھی لے کر آ جانا۔ میں کیسے زینب؟ سب میرا مذاق بنائیں گے یار، میں نہیں آؤں گی، ماہنور نے کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا چلو تم ایسا کرنا، اذلان کے ساتھ آ جانا، ویسے بھی جب اذلان جیسا بندہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کس کی طاقت ہوگی تمہیں کچھ کہے؟ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس پر فرض ہے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا یا کہہ سکتا ہے۔ اذلان ہیرو ہے یار، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہاری اس 2 نمبر بلال سے جان چھوٹی، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ تمہیں کہا بھی تھا وہ پیار کے قابل نہیں ہے، تمہیں ہی پتہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں بلال جیسا لوفر پسند آ گیا۔ بس میری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ تم اذلان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، اور وہ بلال تمہارے قابل ہی نہیں تھا، دیکھا نہیں اس دن کیسے تمہیں چھوڑ گیا؟ ماہنور کے چہرے پر ایک سایہ آ گیا تھا۔ زینب نے جلد ہی بات بدل دی، یار یہ گھر تو کسی محل سے کم نہیں ہے، اور جتنا باہر سے پیارا ہے اتنا ہی اندر سے بھی خوبصورت ہے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا ملا منہ دکھائی میں؟ زینب نے اس سے پوچھا۔ یہ ماہنور نے گلے میں چین کی طرف اشارہ کیا۔ واو یہ تو بہت خوبصورت ہے، شکریہ، ماہنور نے مسکرا کر کہا۔ اوکے ماہنور، تمہارے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اب میں چلتی ہوں، رات ہو گئی ہے۔ اوکے زینب، تمہارے آنے کا بہت شکریہ، ماہنور اس کے گلے ملی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماہنور اذلان کے بارے میں سوچ کر مسکرائی، اور ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، اس نے جلدی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ 10 بجے اذلان گھر میں داخل ہوا۔ گھر خاموش سا لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں آیا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ پھر اچانک کسی نے ایک موم بتی جلائی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ اذلان نے اس کو مکمل نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جو بھی تھی اس وقت لفظ حسن کی بھی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ سرخ ساڑی، گلابی گال، سرخ لپسٹک لگائے وہ ایک حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ میری بے پناہ محبت کو آج بھی اقرار ہے تجھ سے، اور تیری نفرت کہہ رہی ہے تجھے پیار ہے مجھ سے۔ تجھے کون سا غرور ہے جو جاتا ہی نہیں، تیرے بنا ایک لمحہ میں نے کاٹا ہی نہیں۔ مجھے ہے بے چینی، میرا قرار تو ہے، تیری نفرت کہہ رہی ہے تجھے پیار ہے مجھ سے۔ میری بے پناہ محبت کو آج بھی اقرار ہے تجھ سے۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ تم ہی ہو نا ماہنور؟ اذلان کو لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ میں ہی ہوں، ماہنور نے مسکرا کر کہا۔ آج یہ سب کیوں؟ اذلان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ شکریہ کیوں؟ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اب دونوں کمرے کے بیچ میں رکھی 2 چیئرز پر بیٹھ گئے تھے۔ ماہنور نے ٹیبل پر رکھی موم بتی جلا دی۔ اذلان ماہنور کو بس دیکھے ہی جا رہا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور موم بتی کی ہلکی سی روشنی میں ماہنور کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو ماہنور، اذلان نے خمار لہجے میں کہا۔ ماہنور کے چہرے پر حیا کے رنگ عیاں ہوئے۔ 1 منٹ، ماہنور نے کہا، اور ایک کیک لے کر آئی جس کے اوپر اذلان لو ماہنور لکھا تھا۔ یہ کاٹے؟ ماہنور نے کہا۔ اذلان اٹھ کر ماہنور کے پیچھے چلا آیا۔ ساتھ میں کاٹیں گے؟
اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہنور نے چاقو اٹھایا۔ اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ دونوں نے ساتھ میں کیک کاٹا۔ آئی لو یو ماہنور، اذلان نے ماہنور کے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہا۔ آئی لو یو سو مچ اذلان۔ ہائے، اذلان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اذلان نے کہا۔ ہاں کہیں نا، ماہنور نے کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے کیا تمہارے ساتھ، آئی پرومس میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم صرف مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ پلیز مجھے صرف ایک موقع دو۔ اذلان اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس اب 1000 موقع ہیں اذلان، اپنی بات کو ثابت کرنے کے۔ ماہنور نے مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد دونوں نے کیک کھایا، کچھ دیر چاند کو دیکھ کر باتیں کی۔ اذلان کے لیے یہ سب ایک خواب سا تھا۔ ماہنور کا یہ روپ اذلان سے چھپا ہوا تھا۔ اب جب ماہنور نے اپنا روپ دکھایا تو اذلان کا تھوڑا بہت گھبرانا تو بنتا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ماہنور نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ زکا انکل کے بیٹے ہیں، پر نکاح کے وقت آپ کے نام کے ساتھ شعیب ماموں کا نام تھا، کیوں؟ وہ زکا انکل نے خود کہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں کہیں بھی زکا انکل کا چہرہ نہیں۔ میں شعیب بابا کو ہی اپنا بابا مانتا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے جو پیار دیا ہے وہ بالکل اپنے بیٹے کی طرح دیا ہے، اس لیے پھر بس زکا انکل نے بھی کہا کہ میرے نام کے ساتھ بابا کا نام لگے۔ ان کو لگتا ہے بابا کا حق ہے یہ، کیونکہ انہوں نے مجھے مما کو دے دیا تھا اور مما نے مجھے پھینک دیا تھا مرنے کے لیے۔ اذلان ایک پل کو رکا۔ ماہنور نے اس کا چہرہ تھپتھپایا جیسے اس کو تسلی دے رہی ہو۔ بس پھر اور مجھے لگتا ہے کہ بابا کا ہی حق ہے، کیونکہ زکا انکل نے کبھی زندگی کی کسی موڑ پر مجھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں، کس طرح رہا ہوں۔ اوکے بس ٹھیک ہے، ماہنور نے کہا۔ پھر اذلان اور ماہنور خاموش ہو گئے، لیکن آج ان کے درمیان خاموشی میں چھپی پیار کی زبان تھی جس کا استعمال دونوں کر رہے تھے۔ کھڑکی سے چاند بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شازیہ اور شعیب ایئرپورٹ پر اترے اور اپنی سواری کی طرف روانہ تھے کہ شعیب کی ٹکر کسی عورت سے ہوئی جس کا سامان بھی گر گیا۔ شعیب اور شازیہ نے اس کا سامان اٹھایا اور جیسے ان دونوں کی نظر اس عورت پر پڑی، دونوں چونکے، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اس چہرے کو دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھیں گے۔ اس عورت کی نظر بھی ان دونوں پر پڑی تو وہ بھی انہی کی طرح چونکی۔ اس عورت نے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی، جیسے اس کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ہیں۔ اس کے بعد اس عورت کے ہاتھ سے سامان گرے اور وہ بھاگتی ہوئی آ کر شازیہ کے گلے لگی۔ میری شانزے، شازیہ نے اس کا نام اپنے لبوں سے پکارا۔ ماہنور بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اذلان کو کیسے کہے اسے یوں نہیں جانا ہے۔ اذلان نے برش اٹھایا اور بالوں پر پھیرنے لگا۔ ماہنور اسے دیکھے جا رہی تھی، یونی کی بات اس کے دماغ سے نکل گئی۔ کیا ہوا؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، جواب آیا۔ تم مجھے گھور رہی تھی، اذلان نے کہا۔ گھور نہیں رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی تم مجھ میں؟ اذلان نے برش رکھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے لیے پیار، ماہنور نے اب آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ، پھر ملا پیار؟ اذلان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ آپ کا دل ملا۔ اذلان نے ماہنور کو قدرے قریب کیا۔ اب وہ اذلان کے بالکل قریب تھی۔ پھر دل میں کیا ملا؟ اذلان محظوظ ہوا۔ اپنا راج۔ اب وہ شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ اذلان کے گلے سے جاندار قہقہا نکلا۔ ماہنور کی باتوں میں سچائی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور سچ بھی یہی تھا۔ کمرے کا ماحول سحر انگیز تھا۔ اذلان بھی ماہنور کے قریب تھا، بے حد قریب۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا کمرے کا دروازہ بجا۔ ماہنور اس سے دور ہوئی۔ اذلان مسکراتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ کیا ہے شیرو؟ وہ اذلان صاحب، بلال اور ان کے والد زکا صاحب آ گئے ہیں، نیچے ہال میں بیٹھے ہیں، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں۔ پھر ماہنور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ساتھ نیچے آئے۔ اذلان نے ماہنور کو اپنا ہاتھ دیا، ماہنور نے تھام لیا۔ دونوں ہال کی طرف چلے گئے۔ اذلان زکا اور بلال سے گلے ملا۔
ज़का साहब ने महानूर के सर पर हाथ रखा, उसकी तबीयत पूछी। महानूर भी खुशी खुशी सब बताती जा रही थी। कैसे हो तुम बिलाल? महानूर ने उसका नाम ही लिया और ऐसे ही बात कर रही थी जैसे इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। मैं ठीक, बिलाल के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अजलान और महानूर साथ में सोफे पर बैठे। ज़का साहब ने नाश्ते से मना कर दिया क्योंकि वो नाश्ता करके आए थे। अजलान ने बिलाल की नज़रें महानूर पर देखी तो महानूर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया ताकि बिलाल को ये याद रहे कि महानूर अब अजलान की है। अजलान को शुएब की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपको ये बताना था कि हम आज ही वापस आ रहे हैं और हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अच्छा, जल्दी आएँ, फिर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कौन थे अजलान? महानूर ने पूछा। बाबा थे महानूर, वो वापस आ रहे हैं और कह रहे थे कि उनके पास हमारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। अच्छा, मैं फिर उनके लिए खाना बनाती हूँ। ये कहकर महानूर बावर्ची खाने में चली गई और खाना बनाने लगी। अजलान भी अंदर आ गया। मैं मदद करूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं सब कर लूँगी। यार, वो तानिया है ना, वो यहाँ आने का कह रही थी, क्या मैं उसको बुला लूँ या नहीं? अजलान थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। हाँ, उसको कहो यहाँ आ जाए, मज़ा करेंगे हम, महानूर ने कहा। सच्ची कह दूँ ना? अजलान ने पूछा। हाँ कह दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, महानूर ने कहा और साथ साथ काम भी करती जा रही थी। तभी तो तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से इश्क हो गया है मुझे। अजलान उसके चेहरे को देखकर कह रहा था। ये इश्क है अजलान शाह? सांस लेना मुहाल करने को इश्क कहते हो? ये इश्क है मिसेस अजलान शाह। ये मुझे सांस लेना सिखाएगी, ये अजलान में एक नई जान डाल देगी, मुझे जीना सिखाएगी, ये मुझे बदल कर रख देगी। अजलान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, महानूर ने कहा। और जाएं, मुझे काम करने दें, बहुत से काम है मुझे। और उसको वो धक्का देकर निकालने लगी। जा रहा हूँ, बीवियाँ मरती हैं अपने शौहरों पर और एक तुम हो। गलत सुना है मिस्टर, बीवियाँ मारती हैं अपने शौहरों को, मरती नहीं हैं, ये सच है, महानूर ने ज़ोर से कहा। अल्लाह इन बीवियों से बचाए, अजलान ने पीछे से आवाज़ लगाई। नेक्स्ट सीन। देखें बाबा, अब मुझे वो चाहिए है किसी भी कीमत पर, बिलाल ने कहा। देखो, जब वो थी तुम्हारे पास तब तुमने उसे अपनाया नहीं, अब ये नामुमकिन है। ज़का साहब बात कर रहे थे कि अजलान को आता देखकर चुप हो गए। वो अंकल, मैं और मानो बाबा को लेने जा रहे हैं, आप और बिलाल अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग जाओ, हम यहीं हैं, जल्दी आना, ओके, अजलान ने कहा और अपनी कार की तरफ चल दिया। उफ, एक इन लड़कियों का मेकअप, अल्लाह माफ़ करे। उसी टाइम उसको महानूर आती दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक थी, बाल खुले हुए थे। चलें बेगम साहिबा, अजलान ने कहा। जी जी चलिए। दोनों एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। मौसम बड़ा सुहाना था। मुझे तो आपके सिवा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, अजलान ने उसके चांद से चेहरे को अपने शौक सी नज़रों से देखते हुए कहा। आप ज़्यादा वो बन रहे हैं। हाँ हाँ, वो क्या? वही जिनको आम लफ्ज़ों में छिछोरा कहते हैं, महानूर ने हंसी को छुपा कर कहा। ओह ओह मैडम, दिमाग साथ लाई हैं या घर छोड़ कर आई हैं? अजलान ने उसको कहा। लेकर आई हूँ, आपकी तरह नहीं अपना सब कुछ घर भूल आऊँ। महानूर कहाँ हार मानने वाली थी। हाँ हाँ, सो स्वीट, बट मैं आज अपना सब कुछ उठा कर लाया हूँ, अजलान ने कहा। महानूर कुछ देर उसके लफ्ज़ों पर गौर करती रही, फिर जब उसको समझ आया तो वो हंस दी। दोनों एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक शुएब लोगों का जहाज़ लैंड नहीं किया था। अजलान, एक पिक ले ना मेरी, महानूर ने कहा और ख़ुद पोज बनाकर खड़ी हो गई। चुड़ैल लग रही हो भूतनी, अजलान ने कहा। महानूर मुंह बनाकर बोली, बस एक लेना प्लीज, वरना मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। अच्छा जाओ, मैं भी देखता हूँ कौन लेता है तुम्हारी तस्वीर, अजलान ने कहा। महानूर वहां से कुछ फासले पर खड़े लड़के को इशारा किया तो वो उसके करीब आया। ये मेरा मोबाइल लें, आप मेरी एक पिक ले लेना। महानूर ने उसको मोबाइल दिया। लड़के ने अजलान की तरफ देखा और उसके कड़े तेवर देखकर फौरन से मोबाइल महानूर को पकड़ाया और बोला, अपना मोबाइल बहन ये ले लें, मुझे इन मामलों से दूर रखें। कहकर लड़का वहां से गायब हो गया। महानूर ने अजलान की तरफ देखा। वो अपने मोबाइल में मुकम्मल गर्क था, जैसे मोबाइल चलाने से ज़्यादा और कोई अहम काम ही ना हो।
اذلان نے اس کو نہیں دیکھا۔ اجی سنتے ہو؟ اذلان نے ابھی بھی نہیں دیکھا۔ میرے اذلان نے ابھی بھی نہیں دیکھا۔ شاہ آپ میری بات نہیں سن رہے؟ اب اذلان نے اس کو دیکھا۔ میں آپ کو کب سے بلا رہی ہوں، آپ موبائل میں گم ہیں۔ بیوی میں ہوں آپ کی یا یہ آپ کا موبائل؟ آپ ہیں جانے اذلان نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی مٹھاس ڈال کر کہا۔ پھر آپ ایک پک لیں نا میری۔ میں کب سے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، میں آپ سے ناراض ہوں، ماہنور نے کہا اور منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اپنا موبائل نکالا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ میں ذرا پوز تو بنا لوں۔ اور پھر اس نے پوز بنایا۔ اذلان نے تبھی پک لی۔ لو دیکھو، اذلان نے اس کو موبائل میں دکھایا۔ اچھی آئی ہے، ابھی مجھے واٹس ایپ پر بھیجے نا۔ نہیں بھیجوں گا، دور ہٹو، اذلان نے کہا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی۔ بیٹا اذلان، ہم گھر کے لیے نکل گئے ہیں، آپ آ جائیں۔ شعیب نے کہا، بابا آپ نے بتایا ہی نہیں، ہم آپ کو ایئرپورٹ لینے آئے تھے۔ بس بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، ضروری کام ہے، یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ ماہنور گھر چلو، پاپا وہیں گھر روانہ ہو گئے ہیں، ہمیں بھی وہیں چلنا ہے، جلدی۔ دونوں پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا ہوا اذلان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ماہنور نے اس کو پریشان دیکھا تو پوچھ لیا۔ وہ اس لیے کہ ماہنور بابا مجھے کچھ پریشان لگے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ کچھ تو کر کے آئے ہیں۔ اذلان نے کہا، آپ کو غلط لگ رہا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مجھ سے بے فکر نہیں رہا جا رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کچھ تو ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو ہم نے سوچا نہیں، کچھ انوکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ گھر چلیں، دیکھ لیں گے خود ہی، کچھ نہیں ہوگا، ماہنور نے اسے دلاسا دیا، کیونکہ بیوی ہونے کے ناطے یہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی دے۔ جب اس کا شوہر پریشان ہو اس کی پریشانی دور کرے، اگر پریشانی دور نہیں کر سکتی تو کم از کم اس کو تسلی کے کچھ تو بول دے۔ دونوں گھر کی طرف رواں تھے، دونوں کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے یا آگے کیا ہو سکتا ہے۔ دونوں ہر پریشانی سے دور تھے، انہیں کیا پتا تھا پریشانیاں تو اب شروع ہونے والی ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اب بہت سے ٹرن آنے والے تھے، جس سے اذلان اور ماہنور کی زندگیاں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی تھیں۔ So listeners, that was the end of second last episode. I'll upload the last episode inshallah tomorrow. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، خدا حافظ۔